دوستو، میں ہوں نوید احمد فسانہ اردو آئی لینڈ کی جانب سے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم زمبابوے کے متعلق تمام معلومات کو ڈسکس کریں گے۔ زمبابوے کے متعلق حقائق کو بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس ڈاکومنٹری کے 3 پارٹس ہیں، آپ کو تمام پارٹس سے آگاہی ہو جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ زمبابوے جنوبی افریقہ میں ایک زمین بند ملک ہے جس کے شمال کی جانب زیمبیا، مشرق میں موزمبک، مغرب میں بوٹسوانا اور جنوب میں جنوبی افریقہ واقع ہے۔ نمیبیا اور زمبابوے کا بارڈر صرف 200 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان دونوں ممالک کو زمبیزی دریا الگ کرتا ہے۔ زمبابوے کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر ہرارے ہے۔ زمبابوے کی آبادی بمشکل 16 ملین ہونے کے باوجود اس میں 16 زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں انگلش، شونا اور اینڈیبیلے زیادہ تر بولی جاتی ہے۔ 11ویں صدی کے بعد زمبابوے کی سرزمین بہت سے بادشاہوں اور تنظیموں کا گڑھ رہی ہے، جسے زیادہ تر تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ برٹش کے سیزل روڈز کی قیادت میں ساؤتھ افریقہ کمپنی نے 1880 کے دوران اس پر قبضہ کیا تھا، جسے بعد میں باقاعدہ طور پر 1923 میں جنوبی روڈیشیا کی خود مختار برٹش کالونی بنا دیا گیا۔ روڈیشیا کا نام اسی روڈز کی وجہ سے رکھا گیا تھا جہاں اس وقت موجودہ زمبابوے واقع ہے۔ دراصل روڈز ایک برطانوی نژاد انتہائی چالاک لیڈر تھا جس نے 1890 میں وہاں کی اقلیتوں کے حقوق پر بہت سے مطالبات عدالت سے منوا کر ایک آرٹیکل پاس کروا لیا تھا، جس کے مطابق وہاں پر بسنے والے جو ہجرت کر کے آئے ہوئے گورے لوگ تھے وہ حکومتی نمائندے بننے کے بھی اہل ہوں۔ روڈیشیا برٹش ریاست ہونے کی وجہ سے آئرلینڈ اور برطانیہ سے ہجرت کر کے آنے والے گورے لوگوں کی حکومت بن گئی، یعنی صدیوں سے وہاں مقیم کالے، شونا اور اینڈیبیلے زبانیں بولنے والے لوگوں کو حکومت سے الگ رکھا گیا، حالانکہ وہ لوگ پورے روڈیشیا کا 2/3 حصہ تھے۔ اسی وجہ سے 1893 میں لوبن گلا، جو کہ اینڈیبیلے قبیلے کا سردار تھا، اس نے فورٹ وکٹوریا پر، جو کہ برٹش حکومت کے انڈر آتا تھا، حملہ کروا دیا، جس وجہ سے برٹش ساؤتھ افریقن پولیس اور اینڈیبیلے کے لوگوں کے درمیان جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ لوبن گلا کے لوگوں کے پاس اسلحہ اور ساز و سامان کثیر تعداد میں موجود تھے اور اس کی فوج کی تعداد بھی ساؤتھ افریقن پولیس سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن لوبن گلا کے لوگوں کو اسلحہ چلانے کی تربیت نہیں تھی۔ ان کی اسی کمزوری کا فائدہ برٹش پولیس نے اٹھایا اور غیر تربیت یافتہ ان لوبن گلا کے لوگوں کو چند روز میں ہی زیر کر لیا گیا اور پھر ان پر حکومت کی جانے لگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اینڈیبیلے کے قبیلے کے لوگوں نے پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیے۔ انہیں ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ ان پر پچھلے چند سالوں سے یہاں مقیم گورے حکومت کریں، اور وہ خود تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے۔ ان کی غیرت جاگی، چنانچہ انہوں نے ایک بار پھر تحریک شروع کر دی۔ 1965 میں صرف 4% تعداد پر مشتمل گورے لوگوں نے روڈیشیا نامی ملک بنانے کا اعلان کر دیا، جسے برطانیہ کے لوگوں نے بھی نہ مانا۔ پرتگال اور ساؤتھ افریقہ ایسے ممالک تھے جنہوں نے ساؤتھ روڈیشیا کے ملک کی حمایت کی، لیکن ادھر رنگت کی بنیاد پر ظاہر ہے اکشیوں میں بغاوت جوش مار رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے لوگوں کو الگ کر کے ان پر چند گورے لوگ وہ حکومت کے لیے مسلط کر دیے جائیں۔ اس بات کی وجہ سے مقامی باشندوں اور برطانوی اور آئرش نژاد لوگوں کی لڑائیاں شروع ہو گئیں اور گوریلا اسٹائل میں بغاوت کا آغاز ہوا۔ صورتحال گمبھیر صورت اختیار کرتی چلی جا رہی، جبکہ حکومت برطانیہ کو پھر مجبوراً زمبابوے کو 1980 میں الگ ملک بنانے پر مجبور ہونا پڑا۔ یوں موجودہ زمبابوے مارد وجود میں آیا۔ اب زمبابوے سے گوروں کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور یہاں کے بلیک باشندوں نے الگ الیکشن کروانے کا فیصلہ کیا، جن کے مطابق زانو-PF جو سیاسی پارٹی تھی، ان کا سربراہ رابرٹ موگابے، اس نے الیکشن جیت لیا اور وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ یہ الیکشن زمبابوے سے گوروں کے تقریباً خاتمے کی نوید تھی، لیکن صد افسوس کہ موگابے نے زمبابوے کی زبوں حال عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی بجائے لوٹنا شروع کر دیا اور لوگوں پر جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے تھے ان پر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ اس نے گوکورا ہندی مہم کے نام سے ایک آپریشن میں موگابے کی جو 5th بریگیڈ اس کی تھی، اس نے 20,000 لوگوں کو میٹا ویلی لینڈ پر قتل کروا دیا، کیونکہ وہ موگابے کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ انشاءاللہ آگے ہم زمبابوے کے متعلق اور حقائق کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔